बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक है पुलिस रिमांड। ये रिमांड होता क्या है, इसकी कितनी किस्में होती हैं, ये कितने दिन तक लिया जा सकता है, इसका मकसद क्या होता है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कौन अथॉरिटी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, रिमांड आमतौर पर जब पुलिस किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लेती है तो कानून ये कहता है, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका एक सेक्शन है 167। अब वो रिमांड से मुतल्लिक़ा जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करता है। उसके मुताबिक जब किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उसे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और वहाँ पे ये इस्तदा करती है कि हमने अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ चीज़ें इससे बरामद करनी हैं इस मुलज़िम से, तो इस मुलज़िम का हमें रिमांड दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि रिमांड की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। दो रिमांड आमतौर पर आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है फ़िज़िकल रिमांड, दूसरा होता है जुडिशल रिमांड। रिमांड की एक तीसरी किस्म भी है जिसे हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। पुलिस जो इस्तदा करती है मजिस्ट्रेट से वो फ़िज़िकल रिमांड के लिए करती है। रिमांड का मतलब होता है कि ये जो शख्स है इसके जिस्म को, इसकी बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाए जो डिमांड कर रहा है। यानी पुलिस उस शख्स की बॉडी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तफ्तीश के लिए। इस दौरान आम तौर पर ये बात गलतुलाम है कि रिमांड का शायद मतलब ये है कि अदालत ने उस शख्स को इतने दिन के लिए तशद्दुद करने के लिए पुलिस को इजाज़त दे दी है। ऐसा नहीं है। रिमांड का कतई ये मतलब नहीं है कि पुलिस उस शख्स के ऊपर जिस्मानी टॉर्चर या तशद्दुद कर सकती है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो जिस्मानी हो। ऐसा करने का इख्तियार पुलिस के पास नहीं होता। लेकिन बहुत सारे केसेस में पुलिस इस रिमांड का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद या टॉर्चर वो मुलज़िम को करती है, बहुत सारी चीज़ें उगलवाने के लिए जो कि इल्लीगल और अनलॉफुल प्रैक्टिस है। सो पुलिस जब 24 घंटे के अंदर मुलज़िम को अदालत में पेश करती है, अदालत पुलिस की इस्तदा सुन के उस मुलज़िम या उस केस की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए वो डिसाइड करती है कि इसका रिमांड देना चाहिए पुलिस को या नहीं। अगर पुलिस अदालत को मुतमिन करती है तो अदालत जो है उसको 1 या 2 दिन का रिमांड आमतौर पर दे देती है। मैक्सिमम किसी शख्स का रिमांड जो है वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। ताहम मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो एक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर जो नैब एक्ट है या एंट्री टेररिस्ट एक्ट है, उसके तहत जो मुलज़िम का रिमांड है वो 14 दिन से ज़्यादा लिया जा सकता है। जैसे नैब का जो है वो 90 डेज़ तक हो सकता है, लेकिन ये इकट्ठा इतने दिन का रिमांड नहीं होता। इसको मतलब चंद दिनों का रिमांड देकर आहिस्ता आहिस्ता इसको मुकम्मल करवाया जाता है। इस दौरान अगर तफ्तीश पुलिस मुकम्मल कर ले और आके ये कोर्ट में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसे हम चलान भी कहते हैं, तो भी ये रिमांड का जो सिलसिला है वो बंद हो जाता है। आमतौर पर पुलिस जो है वो 1 या 2 या 3 या 4 दिन का रिमांड पुलिस को दे देती है। पुलिस फर्दर उसके ऊपर तफ्तीश करती है या जो भी उसने करना होता है, कोई चीज़ बरामद करनी है, कोई वेपन है, कोई चाकू है, कोई पिस्टल है, जो भी वेपन इस्तेमाल होता है किसी भी ऑफेंस में, उसको बरामद करने के लिए आमतौर पर पुलिस जो है वो रिमांड का तकाज़ा करती है। तो जब अदालत ये समझती है कि रिमांड तो हमने दिया और उसके बाद ये जो कुछ ये करना चाहते थे इन्होंने कर लिया,
اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی چیز اس سے برآمد نہیں ہو سکی، تو عدالت جب ایک ذہن بنا لیتی ہے کہ اب اس شخص سے مزید کچھ بھی برآمد ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، اس کا جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو ٹرم یوز ہوتی ہے جوڈیشل، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن چونکہ عدالت کے پاس وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، کوئی کمرے نہیں ہوتے عدالت کے اندر کہ جہاں ملزم کو رکھا جا سکے، تو عدالت جو ہے وہ اپنے بہاف پر وہ جو شخص ہے اس کی باڈی جیل کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے، اور یہ جیل کے پاس ایک امانت ہوتا ہے وہ جسم، کہ جب وہ واپس مانگا جائے تو اس کو دینا پڑے گا۔ عام طور پر جو جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، یعنی جیل میں جو بھجوایا جاتا ہے کسی ملزم کو، وہ 14 دن کے لیے بھجواتے ہیں، اور 14 دن کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دوران اگر پولیس اپنا چلان کمپلیٹ کر لیتی ہے اور وہ عدالت میں سبمٹ کر دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز، ملزم پارٹی بھی اور مدعی پارٹی بھی، وہ اپنے اپنے وکلاء کے ذریعے سے اپنی اپنی شہادتیں پیش کریں گے، ان کے اوپر پھر جرا ہوتی ہے، پھر وکلاء کی بحث ہوتی ہے، اور اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ تو جیسے ہی جوڈیشل ہو جاتا ہے تو ملزم کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ اب جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے وکیل کے ذریعے سے اپنی پوسٹ ریسٹ بیل اپلائی کر سکتا ہے عدالت کے اندر۔ یہ سب سے بڑا اس کو بینیفٹ یہ مل جاتا ہے۔ پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ جوڈیشل نہ ہو سکے، اور ملزم کے جو لواحقین ہوتے ہیں یا اس کا جو وکیل ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کا جوڈیشل ہو جائے کسی طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تھانے میں پولیس ملزم کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہیں کر سکتی، 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور جوڈیشل کے جو فائدے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے بیل اپلائی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایک آپشن اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اس ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے کویشنگ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایف آئی آر ختم کروانے کا جو اس کے لیے ایک لیگل ٹرم یوز ہوتی ہے، کویش کرنا، وہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر کے کہ میرے اوپر یہ جو غلط پرچہ درج کیا گیا ہے، یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، فیک ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے وکیل کے ذریعے یہ ثابت کر دے تو اس ایف آئی آر کو ہائی کورٹ کویش کر دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک آپشن ہے، وہ اپنی بیل اپلائی کر سکتا ہے جیل کے اندر بیٹھ کر، وہ اس ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے پروسیس کروا سکتا ہے۔ ملزم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کا جوڈیشل کر دیا جائے۔ ابھی جو حال ہی میں شہباز گل والا کیس ہے، جو آج کل میڈیا کے اوپر بہت ان ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس شخص کو ان کے وکلاء کی جو کوشش تھی کہ اس کو جوڈیشل اس کا جلد سے جلد ہو جائے، اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی ٹیم تھی وکلاء کی، وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے اگین جو ہے نا وہ استدعا کی کہ اس کا ہمیں ریمانڈ چاہیے، فزیکل ریمانڈ۔ عدالت نے پھر اس ہائی کورٹ نے اس کیس کو ریمانڈ کیا۔ میں نے شروع میں جیسے بتایا تھا کہ ریمانڈ کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے، پہلا فزیکل ریمانڈ، دوسرا جوڈیشل، اور تیسرا کسی کیس کو جب جو اپر کورٹ ہوتی ہے وہ لوئر کورٹ کو واپس بھیجتی ہے تو اسے بھی ریمانڈ کہتے ہیں۔ ریمانڈ کا مطلب ہے کیس کو ہینڈ اوور کر دینا۔ فزیکل ریمانڈ میں آپ باڈی ہینڈ اوور کرتے ہیں پولیس کو یا جیلر کو، جیل حکام کو، اسے ہم بول دیتے ہیں جی یہ جوڈیشل ریمانڈ ہے، یہ فزیکل ریمانڈ ہے۔ اسی طرح سے عدالت جب کسی کیس کی فائل یا کوئی کیس نیچے والی کورٹ کو واپس بھیجتی ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیس عدالت نے ریمانڈ کر دیا ہے، واپس بھیج دیا ہے، یعنی اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیں اور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے ریمانڈ کی۔ پولیس ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کو ملے، تاکہ وہ سختی کر کے ملزم سے
زیادہ سے زیادہ جو چیزیں اگلوا سکتی ہیں وہ اگلوانے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی تفتیش ابھی نامکمل ہے، ابھی جو ہے وہ جو رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، چلان مکمل نہیں ہے، مختلف قسم کے بہانے، ابھی یہ چیز برآمد ہونی ہے ملزم سے، فلاں جگہ کی نشاندہی کروانی ہے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں فزیکل ریمانڈ لینے کی. لیکن بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو نوعیت ہے یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس. عدالت کیس کی نوعیت کے حساب سے جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پولیس کو ریمانڈ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے. عدالت میں جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، تو ملزم جو ہے وہ اس کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ جب اس کو ریمانڈ کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ عدالت میں جا کے وہ خود سے کہہ سکتا ہے عدالت کو کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے. یا اس کے گھر والے جو ہیں، اگر اس کا ریمانڈ اگر 4 دن کے لیے دیا ہوا ہے تو پہلے دن ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت تشدد ہوا ہے، تو وہ فوری طور پر ایک اپلیکیشن اسی علاقہ مجسٹریٹ کے نام لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جو ملزم ہے اس کے اوپر پولیس اس وقت بے ایمانہ تشدد کر رہی ہے. عدالت اگر مناسب سمجھے تو وہ اس کے میڈیکل کا حکم دے سکتے ہیں، اور میڈیکل کے اندر ثابت ہو جائے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو پھر وہ جو پولیس آفیسر ہے اس کے خلاف محکمانہ جو کارروائی ہے وہ انیشیٹ ہو سکتی ہے. اس کے اوپر الگ سے ہماری ویڈیو موجود ہے، یہ ایک الگ سے ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس طرح سے ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی. سو ریمانڈ کی جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ 3 قسمیں ہیں. عام طور پر ملزم کے حوالے سے 2 اقسام ہیں، اسی کے تحت جو ہے اس کا وہ ریمانڈ لیا جاتا ہے یا اس کا جوڈیشل کیا جاتا ہے. امید ہے کہ دوستوں کو ریمانڈ کے حوالے سے جو بیسک معلومات ہیں وہ ضرور ملی ہوں گی، اور مزید اگر اس حوالے سے اگر آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، کسی کا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.